ونزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ان سے پہلی آیات میں بھی ان یہودیوں کا ذکر تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں اور ہم نبیوں کے اولاد میں سے ہیں، کہ پہلے تو ہم جہنم کے اندر جائیں گے ہی نہیں، یہ بات کہتے ہیں، اور یہ کہ اگر جائیں گے بھی تو 40 دن یا 7 دن اپنے اپنے قول کے مطابق اپنی اپنی جیسی جس کی وہ سمجھ میں آیا ویسے ہی کہہ دیا. اور پھر ان سے ایک بات یہ کہی جا رہی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت میں صرف ہمارا ہی حصہ ہے یعنی یہودیوں کا، تو تم موت کی تمنا کرو. اور اللہ کے رسول کو ان کے بارے میں بتا بھی دیا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں جو کچھ کرو گے تمہیں اس کا حساب کتاب اور اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اچھے کرو گے تو اچھا اور برا کرو گے تو برا، تو اس وجہ سے یہ تمنا نہیں کریں گے. اور یہ تو جو مشرک ہیں ان سے بھی زیادہ حریص ہیں دنیا کی زندگی پہ، کہ چاہے ان کو 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تو تب بھی یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. ان آیات میں جو آگے ہے یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے. یہ کچھ یہودی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، اور وہ سوالات ان سوالات کے جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے، اور اگر آپ سچے نبی ہو تو آپ جواب دے دیں گے اور ہم آپ کی بات مانیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لے لیا اس بات کا کہ تم اگر میں نے صحیح صحیح جواب دے دیے اور تم مجھے بھی مانو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم جو کتاب ہے اس کو بھی مانو گے. انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے اپنے اوپر تورات نازل نہیں ہوئی تھی اب تک، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کر لیا تھا. وہ اس وقت ایک بیماری کے اندر مبتلا تھے، عرق النساء کی بیماری میں مبتلا تھے اور بہت سخت زیادہ بیمار تھے. تو انہوں نے اس بات کی نظر مانی تھی، اللہ کے رسول نے ان کا جواب دیا کہ اس بات کی نظر مانی تھی کہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب چیزیں ہیں کھانے کی اور پینے کی وہ میں چھوڑ دوں گا اور وہ میرے اوپر حرام ہو جائیں گی. اور وہ 2 چیزیں، ایک تو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ ان کو بہت ہی زیادہ مرغوب تھی اور یہ انہوں نے چھوڑ دی. تو پھر اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ جس نے حضرت موسیٰ کو تورات دی اور تمہیں ایمان دیا ہے، اور یہ بتاؤ قسم کھا کر کہ میں نے صحیح جواب دیا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. کہ ٹھیک. اپنا دوسرا سوال بتاؤ کہ کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر مرد کا پانی عورت پر سبقت کر جائے تو پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر لڑکی کا پانی اور مرد کے پانی پہ سبقت کر جائے بڑھ جائے اس سے تو پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے. اور جو شکل ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہے، کبھی باپ کی شکل کے حساب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور کبھی ماں کی شکل سے، تو یہ بھی اسی پانی کی وجہ سے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے رسول نے ان سے پھر قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤ میں نے صحیح بتایا یا نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے. اور پھر کہنے لگے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر دی گئی ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے، آپ یہ بتائیں. حالانکہ اللہ کے رسول نے تورات نہیں پڑھی، کیونکہ اللہ کے رسول تو پہلے سے کیا تھے، پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے. اور کہ یہ بتاؤ کہ تورات کے اندر جس نبی امی کی خبر دی گئی ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے، اور نبیوں کے پاس کون فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، کون پیغام لے کر آتا ہے. یہ 2 سوالات اور کیے.
اور آخری سوال جو ہے کہ فرشتہ کون لے کر آتا ہے، یہی بس ہماری بحث کا آخری ہے، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دے دیا تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس نبی کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب وہ سوتا ہو، کہ جب اس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوں تو اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے بارے میں یا جتنے بھی نبی گزرے ہیں کہ جب وہ سوتے ہیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ عام آدمی کا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا، کہ آپ نے صحیح کہا، کہ ہماری دوسری شق کا بھی جواب دے دیں۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ میرا ولی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، وہی میرے پاس پیغام لے کر آتے ہیں، اور وہی حضرت موسیٰ کے پاس بھی پیغام لے کر آئے۔ پھر بتایا کہ کہنے لگے کہ بتاؤ، قسم دے کر پھر اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا، کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن ہماری جبرائیل سے دشمنی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خوریزی کے احکام لے کر آتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ عمل کرو، لڑائی کرو، جہاد کرو، یہ ایسے ایسے حکم لے کر آتا ہے، اور ہمارا دوست ہے میکائیل۔ کہ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ کیونکہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا فرشتہ بنا رکھا ہے، کہ روزی کا نظام، بارش کا نظام یہ حضرت میکائیل کے سپرد کر رکھا ہے، کہ وہ پیداوار اور خوشی کی باتیں لے کر آتے ہیں، تو اسی لیے وہ ہمارے دوست ہیں۔ تو انہی کا تذکرہ ہے اس میں کہ اللہ آپ ان سے کہہ دیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، چونکہ اس نے نازل کیا ہے آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ یعنی قرآن کریم تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں تورات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہ نازل کیا تھا، اس کے احکامات تمام یہودیوں کے لیے تھے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ بشریٰ للمؤمنین، اور خوشخبری ہے تمام مؤمنین کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور کافر ہی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ فإن اللہ عدو للکافرین، بس یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں ہی کے دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور تحقیق کہ ہم نے نازل کیا ہے، الیک آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آیات بینات کھلی نشانیاں، وما یکفر بہا، اور اس کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر نافرمان لوگ، یعنی جن کی خصلت کے اندر ہی نافرمانی ہو اور جن کا خمیر ہی گندہ ہو، تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، اور وہی لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یا جب کہ ہم نے عہد لیا ان سے عہد، عَهْدًا نَبَذَهُ، تو انہوں نے اس عہد کو پھینک دیا، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت نے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یعنی ان سے بار بار عہد لیا، ابھی اللہ کے رسول نے بھی ان سے عہد لیا تھا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی ہی تھے، لیکن وہ جب اللہ کے رسول مدینہ کے اندر آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول کی خبر سنی اور اللہ کے رسول کے پاس آئے وہ بھی، تو انہوں نے بھی اسی طرح کچھ سوالات کیے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بتاؤ، جو سوالات ابھی بتائے یہ بھی سوالات تھے ان کے، اور ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ رعد کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے، اور وہ بادلوں پر مقرر ہے، اور جب بادلوں کی گرج ہوتی ہے، جو آواز ہوتی ہے، وہ اسی فرشتے کی آواز ہے، اور وہ فرشتہ ان بادلوں کو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، اور اسی کے حکم سے پھر بارش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بادلوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ جب انہوں نے یہ بتایا تو پھر وہ اسلام لے آئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ آگے آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ وہ تو نبی ہی نہیں تھے، وہ تو جادوگر تھے،
اور اسی طرح یعنی کہ یہاں پہ آگے جو مسئلہ ہے وہ جادو کا مسئلہ ہے، اور ہاروت اور ماروت کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ